بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان بڑا پیارا ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی۔ یہ وسیع و عریض کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک سجے ہوئے محل کی مانند ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا، اور آسمان کے بارے میں فرمایا، اور آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا، بغیر پلر کہ چھت کو ہم نے کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان پر لائٹیں لگائیں، سورج چاند ستاروں سے اس کو مزین کیا۔ انسان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ محل اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ دیکھیے، آج کے دور میں کوالٹی کی اہمیت بہت ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر لکھا پڑھا انسان کوالٹی، عمدہ سے عمدہ تر کی تلاش میں رہنے والا بن گیا ہے۔ ہر چیز میں اس کو کوالٹی، معیار، اعلیٰ سے اعلیٰ چاہیے۔ لباس ہوں، جوتے ہوں، گاڑی ہوں، گھر کی چیزیں، کوئی بھی چیز ہو، جب وہ لینے لگتا ہے تو کوالٹی کو دیکھتا ہے، بلکہ اچھی کوالٹی کے پیچھے وہ اچھی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے یعنی کہ خرچ کرنا ہے تو کیوں نہ میں بیسٹ کوالٹی، عمدہ چیز یعنی کو حاصل کروں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیکٹری والوں نے اپنی فیکٹریوں میں ڈپارٹمنٹ یعنی کہ کوالٹی کنٹرول بنا دی۔ مالک اپنے مینیجر کو بتاتا ہے کہ مجھے چیز کی کوالٹی میں کسی بھی قیمت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، میرے کسٹمر خریدار ٹوٹ جائیں۔ اب سوچئے کہ ہم چند ٹکوں کے عوض جو چیز خریدنی ہے اس میں بھی بہترین کوالٹی کی تمنا رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جن کو اپنی رضا، اپنی لقا، اپنی جنتیں ہمیں ہمارے عملوں کے بدلے دینی ہیں، وہ بندے سے عمل کی بہترین کوالٹی مانگتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو بہترین عمل کر کے دکھا۔ اس لیے فرمایا، خلق الموت والحیات، ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے کوانٹٹی، مقدار، ایک ہوتی ہے کوالٹی، معیار۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں مطلوب ہیں کہ تم 5 نمازیں بھی پڑھو، مگر یاد کے ساتھ، میری یاد کے ساتھ۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نماز میں انسان دنیا کی سوچوں میں گم ہو، وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح اس بندے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اس میں روح نہیں ہوتی، عمل کی کوالٹی نہیں ہوتی۔ تو دیکھو، دنیا میں ہم برانڈ ڈھونڈتے ہیں، کوالٹی، برانڈیڈ۔ اس وقت تو ہے ہی پوری دنیا برانڈیڈ، یعنی کہ عورتوں کو دیکھیں تو وہ فخر محسوس کرتی ہیں کہ میرا پرس کسی برانڈ کا ہے، میرے کپڑے کسی برانڈ کے ہیں۔ مرد دیکھو تو وہ بھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
ایک آدمی ادھر سے نا امریکہ سے پاکستان گیا تو اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا، تو کوٹ کے بازو پہ نا وہ برانڈ کا نام تھا، تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں نہیں، یعنی کہ وہ سٹیکر سا لگا ہوا تھا، کیوں نہیں اتارا؟ تو اس آدمی نے کہا اگر یہ میں اتار دوں تو کلر بھی اور دیکھنے والے کو کیا پتہ چلے گا یہ کون سا برانڈ ہے، تو میرے تو کوٹ کی پھر ویلیو ہی کوئی نہیں نا۔ تو دیکھیں انسان کو دکھانے کے لیے سٹیکر بھی نہیں اتارتا ہے۔ اسی طرح عورتیں دیکھیں ان کے جو پرس ہیں ان سے وہ سٹیکر نہیں اتارتے کہ یہ اگر وہ سٹیکر اتار دیں گی تو دیکھنے والی عورت دیکھے گی کہ یہ تو دیکھیں نا ابھی 2 نمبر وہی یعنی کہ چیزیں ہوتی ہیں، وہی برانڈ ہوتے ہیں، تھوڑا سا لفظوں میں ہیرا پھیری کرتا ہے تو وہ شکل بالکل وہی بنا دیتا ہے لیکن ہوتا 2 نمبر ہے۔ تو وہ یعنی عورت جو ہے نا وہ اس لیے وہ برانڈ کی سٹیکر یا مرد برانڈ کا سٹیکر نہیں اتارتے کہ سٹیکر میں تو تھوڑا فرق ہوتا ہے نا، وہ سیم سٹیکر تو نہیں نا لگا سکتا۔ تو دیکھیں دنیا کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، یعنی کہ اپنی شو کے لیے، اپنے دکھلاوے کے لیے، اور وہ رب جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے رزق کا بندوبست کیا، اس کی ہر چیز کا بندوبست کیا، یہاں تک کہ ہر چیز کو اس انسان کے تابع کر دیا، یہ انسان اس رب کو بھول گیا۔ یہ آج دنیا کے برانڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن اللہ کی طرف جاتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے، یعنی کہ دین کی کاموں میں یا دین کی طرف جاتے ہوئے۔ ابھی دیکھیں نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ سارے دن میں اگر 5 نمازوں میں بڑی اچھی طریقے سے کوئی نماز پڑھے، بڑے پیار سے پڑھے، باجماعت پڑھے، تو چلو لگا لو گھنٹہ، لگا لو گھنٹہ، تو نہیں لگتا پھر بھی چلو گھنٹہ لگا لو۔ تو 24 گھنٹے جس نے دیے ہوئے ہیں اس رب کے لیے ہم 1 گھنٹہ سپیئر نہیں کرتے، یعنی کہ صرف 1 گھنٹہ۔ 23 گھنٹے پھر بھی آپ کے پاس ہیں، آپ بھاگو دوڑو جو مرضی کرو، صرف 1 گھنٹہ اس کے لیے سپیئر کر دو، لیکن نہیں، ہم وہ 1 گھنٹہ بھی اس کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں جب پھر وہ لینے پہ آتا ہے تو پھر ہاسپیٹل میں بیڈ پہ پڑا ہوا گھنٹہ کے گھنٹوں پڑا رہتا ہے، تو پھر اس کو یاد آتا ہوئے میں اس کو 1 گھنٹہ نہیں دیا، یہاں تو گھنٹہ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی کچھ بدبخت ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ یعنی کہ یہ کہتے ہیں او مجھے بیماری ہے، کہ لوگ بھی تو بیمار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کوشش کریں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان پہ اپنی زندگی بنائیں، اپنی زندگی گزاریں، اپنے اور اپنے بچوں کے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اس کا بہترین طریقہ ہے دین کو اپناؤ، یہ دنیا بھی خوبصورت، اگلی دنیا بھی خوبصورت۔ تو اللہ مجھے اور آپ سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔